دنیا کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب جنات فزیکل فارم میں زمین پر انسانوں کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ جنات نے انسانی عورتوں سے جسمانی تعلق بنانے شروع کر دیے، جس کے باعث ایک نئی نسل پیدا ہونے لگی جو دیکھنے میں تو انسان تھی، لیکن ان کی جسمانی خصوصیات جائنٹس کی طرح ہوتی تھیں۔ یہ جائنٹس نہایت طاقتور اور خوفناک ہوتے تھے۔ فلسطین کے ایک بادشاہ کی ملکہ کو بھی جنات نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام گلگامش تھا۔ گلگامش کسی دیو کی طرح طاقتور اور نہایت ہیبت ناک تھا۔ عام انسان اس کے سامنے کیڑوں مکوڑوں کی طرح لگتے تھے۔ اس نے فلسطین میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں آنا چاہتے تھے۔ گلگامش چونکہ فلسطین کا بادشاہ تھا، اس لیے اس نے بنی اسرائیل کو اپنے علاقے میں آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور اپنی فوجوں کے ساتھ بنی اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا۔ مجبوری میں بنی اسرائیل کو بھی اس بادشاہ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ قرآن کریم میں اس بادشاہ کا جالوت کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے لشکر کی سربراہی طالوت نامی ایک نہایت بہادر اور متقی نوجوان کر رہا تھا۔ طالوت کے ساتھ لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے۔ جب جالوت مقابلے پر سامنے آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت سے کہا کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے اور ان کے جالوت کا مقابلہ کرنے کے دعوے پر بنی اسرائیل نے ان کا بےحد مذاق اڑایا، لیکن طالوت نے انہیں جالوت کا مقابلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ جالوت نے اپنے مقابلے پر جب اس چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا تو وہ بے حد ہنسا، لیکن اللہ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے ٹخنے پر ایسی ضرب لگائی، ایک ہی چوٹ نے اسے زمین بوس کر دیا، اور یوں حضرت داؤد علیہ السلام کسی ہیرو کی طرح اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس نسل کا مکمل خاتمہ فرما دیا اور انہیں اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہی عطا فرمائی۔ جالوت کے بارے میں بائبل میں لکھا گیا ہے کہ اس کے مقبرے میں بے انتہا دولت اور سونے کے ذخائر رکھے گئے تھے۔ یہ مقبرہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے فرات کے نیچے آ گیا اور اب اس کے اوپر سے دریائے فرات گزر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف عیسائی مبلغین سمیت بڑے بڑے ماہرین آثار قدیمہ اس علاقے میں جالوت کا مقبرہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق دریائے فرات قیامت کے نزدیک خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اس سلسلے میں مختلف علماء اکرام کا کہنا ہے کہ ممکن ہے سونے کا یہ پہاڑ جالوت کا وہی مقبرہ ہو جس کے اندر اس کی بے تحاشا دولت اور خزانے دفن ہیں۔ ماہرین بڑی شدت سے جالوت کا یہ مقبرہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا اور واقعی اس مقبرے میں اس قدر بڑا سونے کا ذخائر موجود ہوا تو پھر ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سونے کے حصول کے لیے ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سختی سے منع فرمایا وہ اس قسم کی جنگ سے دور رہیں، کیونکہ یہ تمام لوگ جہنمی ہوں گے۔